बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले हर वीडियो की इब्तिदा में मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। अब भी वही दरख्वास्त करूँगा। ये वीडियो क्विक अपडेट है। ये जो इंटरव्यू शाहजेब खानज़ादा ने किया है खावर फरीद मानिका का, तो उस इंटरव्यू की हम बात करेंगे। जैसे ही जियो ने बताया इंटरव्यू आएगा, और उसके बाद जब ये बता दिया गया कि इंटरव्यू आएगा, तो फिर क्या हुआ कि शाहजेब खानज़ादा की शामत आना शुरू हो गई सोशल मीडिया पर। कुछ चीज़ें अभी जिनसे इस इंटरव्यू में साबित हुआ कि 4 से 5 बार खावर फरीद मानिका के पास मौका था, लेकिन खावर फरीद मानिका निकला क्या। अभी मैं तमाम चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। इंटरव्यू कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, इसकी बात शुरू करते हैं। शाहजेब खानज़ादा ने इब्तिदा की, और वो जो प्रोग्राम में सबसे पहले वो एक इंट्रो होता है, उसमें उन्होंने ये कहा कि मानिका ख़ानदान इमरान खान की हुकूमत आने के बाद तनाज़ात का शिकार रहा, लेकिन साथ ही मानिका ख़ानदान जो है वो ताकत भी हासिल करता रहा, फला फूला बढ़ा। और फिर इंटरव्यू के दरमियान में भी पूछा कि आप क्या, तो कारोबार वगैरह जो है उसमें भी तरक्की हुई। अब सबसे पहला सवाल खावर फरीद मानिका से शाहजेब खानज़ादा ने किया कि ताल्लुक़ कैसे बना। तो खावर फरीद मानिका ने कहा कि मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, किसका ताल्लुक़। तो क्योंकि तब उस सवाल में शाहजेब ने नाम नहीं लिया इमरान खान का, बुशरा बीबी का, तो फिर शाहजेब खानज़ादा ने नाम लिया। उन्होंने कहा चलें आप कह रहे हैं तो फिर मैं सवाल खोल देता हूँ। तो उन्होंने कहा जी, जवाब में 1989 से शुरू होती है कहानी। हंसता बसता घर, हमारे घर औलियाए उज़्ज़ाम की। अच्छा, यहाँ फिर वो रुक गए। औलियाए उज़्ज़ाम की तालीमात, उनकी बरक़ात, क्या कहना चाह रहे थे मुकम्मल नहीं किया। लोग हमारे घर की मिसालें दिया करते थे धरनों के मौके पर। अब ये हो रही है बात 2014 की। धरनों के मौके पर मरियम ने, बुशरा बीबी की बहन मरियम भट्टू की बात हो रही है, मरियम ने इमरान खान को मुतारिफ़ करवाया, और पीरी मुरीदी की आड़ में इमरान खान हमारा जो है वो घर तोड़ गया, हमारा घर टूट के रह गया। ये वो मौका था जब लगा कि खावर फरीद मानिका भी फूट फूट के रो देंगे। और फिर उन्होंने कहा ये लाहौर में हमारे घर आया। इसके बाद उन्होंने जो बातें की, वो बातें भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन यहाँ ये लगा कि खावर फरीद मानिका जो है वो टूट गए, फूट फूट के रोने वाले हैं, लेकिन कंट्रोल कर गए, रोई नहीं इंटरव्यू में। अब मैं आपसे एक और चीज़ अर्ज़ करूँ कि हुआ क्या है। देखिए, उन्होंने जो चीज़ें बताई यहाँ पर, वो ये कहा कि इमरान मेरी मर्जी के बगैर मेरे घर आता था, उसने पीरी मुरीदी की आड़ में हमारा घर बर्बाद कर दिया। पिंकी की उससे मुलाकातों पर मैं नाराज़ था। बनी गाला में मेरा अपना घर था। शाहजेब ने पूछा कि किराए के घर में रहते हैं, कहेंगे नहीं, मेरा अपना तामीर करवाया हुआ घर था। बुशरा मुझे बताए बगैर वहाँ से इमरान खान के घर चली जाती थी। बुशरा बीबी के बाद ने ये सब कुछ किया। खावर फरीद मानिका ने कहा कि मैंने बुशरा बीबी से बात की, और मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि बुशरा बीबी इमरान खान से नंबर बदल के, जो सिम दी इमरान खान ने, मोबाइल दिया इमरान खान ने, नंबर दिया, उस नंबर पे रातों में देर तक ये लोग बात करते थे, और मुझे इस पर एतराज़ था। ये खावर फरीद मानिका ने कहा। तो आपको आपकी वालदा ने कह दिया कि ये ठीक आदमी नहीं है इमरान खान न्यासी, ठीक है। अब मैं जो ना, ये तमाम बातें जो खावर फरीद मानिका ने की अपनी बीवी के बारे में, कि ये बग़ैर बताए मिलती थी, ये इमरान खान के घर चली जाती थी, इमरान खान मेरे घर आ जाता था, पीरी मुरीदी की आड़ में आता था, इमरान खान और जुल्फ़ी बुखारी आकर बैठ जाते थे, रात को देर तक बैठते थे, मैंने अपने मुलाजिम से कह के इमरान खान को घर से निकलवाया था। ये तमाम बातें खावर फरीद मानिका ने की। तो भाई आप तो फिर, मैं ये तमाम बातें दुरुस्त मान रहा हूँ, मैं ये एक लम्हे को मफरूज़ा बिल्कुल मान लेता हूँ कि तमाम बातें दुरुस्त हैं। और अगर ये तमाम बातें दुरुस्त हैं जो खावर फरीद मानिका ने की हैं, तो खावर फरीद मानिका तो टिपिकल बड़ा ही कोई बेगैरत आदमी है। यानी आपके घर एक बंदा आ रहा है, और बार बार आ रहा है, रातों को देर तक बैठ रहा है, आपकी बीवी को एक अलग नंबर दे चुका है, और आप चलने दे रहे हैं। नाराज़ी हो गई है, आप बात कर रहे हैं, सब चल रहा है, और आप उसे चलने दे रहे हैं। फिर आप ये कहते हैं कि आपने उसको अपने नौकर के ज़रिए घर से निकलवा दिया, वो फिर भी आता था। तो फिर आप दोबारा एक बेगैरत आदमी, आप क्या कर रहे थे। मैं तो मान रहा हूँ आपकी बातें दुरुस्त हैं। फिर आप ये कहते हैं कि इमरान खान जो है उसने, मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी, और जब मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी तो ये थी 14 नवंबर की तारीख, 2017 14 नवंबर। इमरान खान की और बुशरा बीबी की हो गई शादी, और मुझे धमकियां मिली।
دھمکیاں ملی، دھمکیاں دینے والے تھے زلفی بخاری، اور زلفی بخاری کے ساتھ فرح گوگی، فرح گجر، فرحت شہزادی، یہ لوگ دھمکیاں دینے والے لوگ تھے. تو چلیے ٹھیک ہے، میں نے مان لیا کہ آپ کو اپنے بچوں کا ڈر تھا. میں آپ کی باتیں مان رہا ہوں، آپ کو اپنے بچوں کا ڈر تھا، اور عمران خان کچھ کروا نہ دے آپ کے بچوں کو، تو آپ جو تھے وہ ڈر کے مارے چپ رہے اور اپنی باتیں نہیں کی. تو پھر عمران خان جب نکل گیا 2022 کے اپریل میں، پاور سے نکل گیا، اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف ہو گئی، عمران خان کے تمام مخالفین بھی طاقتور ہو گئے، عمران خان پہ حملے بھی ہو گئے، تو آپ تو بڑے بغیرت آدمی ہیں. آپ تو تب بھی بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے تب بھی کوئی بات نہیں کی تھی. پھر عمران خان مصیبت میں آ گیا، اور عمران خان زمان پارک کا قیدی بن کے رہ گیا. عمران خان کے خلاف اتنا سا صحافی جو ہے وہ بھی اچھل اچھل کے بولنے لگا. آپ بڑے بغیرت آدمی ہیں، آپ تب بھی سکون سے بیٹھے ہوئے تھے. پھر عمران خان جیل میں چلا گیا، اور اس عمران خان کو جیل میں گئے ہوئے 110 دن ہونے کو ہیں، یا تو ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں. تو آپ تب بھی چپ بیٹھے ہوئے تھے. آپ ٹپکل کوئی انتہائی دوبارہ بغیرت آدمی ہیں کہ آپ تب بھی چپ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں تھی کہ آپ عمران خان کے خلاف بول دیتے. پھر آپ ستمبر کی غالباً 24-25 تاریخ تھی، آپ کی گرفتاری کی خبر آ گئی، آپ گرفتار ہو گئے. گرفتار ہونے کے بعد آپ غالباً 13 نومبر کے آس پاس آپ جو ہے وہ خبر آئی کہ چھوٹ گئے ہیں. معاف کیجیے گا، میں نے شاید گرفتاری جو ہے اس کی ستمبر بتا دیا، یہ اکتوبر میں ہوا تھا. پھر 13 نومبر کے آس پاس جو ہے وہ آپ چھوٹ گئے، اور اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا. پھر ہمیں یہ پتہ چلا خواجہ آصف کے ذریعے کہ آپ نے انٹرویو دے دیا ہے، سٹیٹمنٹ دے دیا ہے. اور علینا شگری صاحبہ کے ٹویٹر پہ جا کے آپ دیکھیے گا ناظرین، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 20 اکتوبر کو خواجہ آصف نے بیان دے دیا، اور بیان دے کر کہہ دیا کہ اس کا شوہر کہہ بیٹھا ہے. تو آپ تو واقعی کوئی بغیرت آدمی ہیں کہ جب آپ پکڑ لیے گئے، اور پھر اس کے بعد یہ جو انٹرویو اغوا برائے بیان ہمارے ہاں چل رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے، اس کو ثابت کرنا ہوگا مخالفین کو کہ یہ اغوا برائے بیان نہیں ہے. لیکن نظر تو ایسی آ رہا ہے کہ جو بندہ گرفتار ہوتا ہے وہ گرفتار ہونے سے 2 دن پہلے تک ادھر جا رہا تھا، گرفتار ہونے کے بعد پھر وہ ادھر جانے لگتا ہے. گرفتار ہونے والا گرفتار ہونے سے پہلے بیان دے دیتا ہے کہ یہ میرا بیان ہے، اگر میں اس کے خلاف بات کروں یا اس کے خلاف کوئی عمل کروں تو وہ میرا عمل جو ہے بزور طاقت مجھ سے کروایا جائے گا، وہ بیان بزور طاقت دلوایا جائے گا، یہ میرا حتمی بیان ہے. وہ ادھر جا رہا تھا، وہ بھی ادھر جانے لگتا ہے. تو یہی کچھ خاور فرید مانیکا کے ساتھ ہوا. تو خاور فرید مانیکا جو ہے اس کے پاس کتنی بار موقع تھا، یعنی اس کی بیوی، جب وہ اس کی بیوی تھی تب مانیکا کو پرابلم نہیں تھا. اس کی بیوی اس سے ناراض ہو گئی تھی اور عمران خان سے مل رہی تھی تب مانیکا کو پرابلم نہیں تھا. اس کی بیوی کی شادی ہو گئی عمران خان سے، عمران خان وزیر اعظم بنا نہیں تھا، تب مانیکا کو پرابلم نہیں تھا. اور یہ سب کچھ چلتا رہا. مانیکا کی بیٹی پاکستان تحریک انصاف کا اسکارف پہن گئی، پی ٹی آئی جوائن کر گئی، اور مانیکا کی بیٹی جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں عمران خان سے مل لی. مانیکا کو پرابلم نہیں تھا. مانیکا کی ایک بیٹی کی وزارت عظمیٰ کے پروٹوکول میں بیرون ملک شادی ہو گئی، مانیکا کو پرابلم نہیں تھا. تو مانیکا تو واقعتاً بار بار ثابت کر رہا ہے کہ یہ بغیرت آدمی ہے، اور انتہائی درجے کا بغیرت آدمی ہے. اب اگر یہ بغیرت آدمی نہیں ہے، میں نے کہا نا میں اس کی تمام باتیں مان لیتا ہوں، تو پھر ہم کہاں لے کر جا رہے ہیں، ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم خواتین کی گھروں کی باتیں یہ ٹیلی ویژن پر ایسے آ کر کریں گے؟ ہم ایسے شوز میں جو پرائم ٹائم شوز ہیں، نیوز کے شوز ہیں، لاؤنج کے شوز ہیں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا اپنے موبائل فون پر موسٹلی یا اپنے لیپ ٹاپ پر ہینڈز فری لگا کر، یہ ایک آدمی کی ایک آدمی سے کمیونیکیشن ہے. لیکن جو لاؤنج میں چلتا ہے نا، اس سے سب سنتے ہیں. جو دیکھ رہا ہے وہ تو سن رہا ہے، لیکن جو آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں نہیں دیکھ رہے، یہ ان کے کانوں میں بھی پڑتا ہے. تو اب ہم اپنے بچوں کو یہ دکھانے پر آ گئے ہیں کیا کیا جا رہا ہے خواتین کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، خاندانی رشتوں کے ساتھ، اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ جسے فیملی کہتے ہیں، اس میاں بیوی کے رشتے کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. ہم ایک شخص کو گرانے کے چکر میں
اس بغض میں کہاں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ تمام سرویز، تمام مقبولیت اس شخص کے ساتھ ہے، اس لیے ہم اسے یہاں تک لے آئے ہیں۔ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ کلیئر ہی نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے ایک اور چیز ہے، خاور فرید مانیکا نے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں گلف نیوز کی سٹوری، اور یہ سٹوری ہے 8 جنوری کو پبلش ہوئی ہے۔ 8 جنوری کو پبلش ہونے والی سٹوری میں یہ گلف نیوز لکھتا ہے، اور اسے پبلش کیا ثنا جمال نے۔ عمران خان ڈڈ ناٹ بریک اپ مائی میرج، بشرا ایکس ہسبینڈ۔ یہ آپ کے بارے میں بین الاقوامی پبلیکیشن لکھ رہے ہیں، آپ کی ایک ویڈیو بھی آئی کہ بشرا بی بی سے پاک باز عورت، ان سے زیادہ پاک دامن عورت آپ نے نہیں دیکھی، تو پھر اب آپ اس کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں آپ پہلے کیوں نہیں کرتے تھے، اس بات کا کیا جواب ہے؟ تو یہ جو باتیں آپ نے آج کی ہیں، یہ باتیں آپ کو گندا کر رہی ہیں، یہ باتیں عمران خان کو گندا نہیں کر رہی ہیں، یہ باتیں عمران خان کے مخالفین کو گندا کر رہی ہیں۔ جائیے دیکھیے، سوشل میڈیا دیکھیے، اور اندازہ کیجئے کہ ان تمام چیزوں کا پوسٹ مارٹم وہاں ہوتا نا، تو وہاں ہو کیا رہا ہے، وہاں اس وقت کیا بات کی جا رہی ہے۔ شاہزیب خانزادہ کو اپنا دوست کہنے والی ماروی سرمد صاحبہ یہ سوال اٹھا رہی ہیں ٹویٹر پہ آ کے کہ جیو نے اپنا پلیٹ فارم کیوں دے دیا، شاہزیب خانزادہ نے یہ انٹرویو کیا کیوں، اور وہ شخص جو گرفتار تھا، گرفتاری کے بعد یہ تمام باتیں بول رہا ہے، یہ کون سی صحافت ہے؟ عارفہ نور صاحبہ اس پر سوال اٹھا رہی ہیں، میاں علی اشفاق ایک وکیل ہیں، ابوذر سلمان نیاسی صاحب وکیل ہیں، وہ لوگ اس پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہم کہاں جانا، کس جگہ چاہ رہے ہیں۔ ان تمام لوگوں میں جنہوں نے ابھی کچھ عرصے میں انٹرویوز کیے، جن میں منیب فاروق شامل ہیں، جن میں عادل شاہزیب شامل ہیں، کامران شاہد شامل ہیں، شاہزیب خانزادہ شامل ہیں، میں شاہزیب خانزادہ کو کوئی بہت ہائی ریٹ نہیں کرتا، اور کیا فرق پڑ جاتا ہے میں کیا ریٹ کروں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاہزیب خانزادہ سکسیسفل تو ہے اور بہت سکسیسفل ہے، مگر ان تمام لوگوں میں جنہوں نے یہ انٹرویوز کر ڈالے، بعد میں سلیم خان صافی نے بھی ایک انٹرویو کر لیا، میں شاہزیب خانزادہ کو ان لوگوں میں بہتر سمجھتا تھا، کوئی بہتر اس کو بھی میں نہیں سمجھتا تھا، لیکن ان تمام لوگوں میں بہت بہتر۔ مگر شاہزیب خانزادہ کی جو چھترول، وہ لوگ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، کل تک اینٹی عمران خان تھے اور شدید اینٹی عمران خان تھے، اور اب بھی ان میں سے بہت سے لوگ اینٹی عمران خان ہیں، وہ بھی اس انٹرویو پر شاہزیب خانزادہ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ عمران خان کے خلاف کوئی بات کرتا ہوا اب بھی مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اس انٹرویو کے خلاف بات ہو رہی ہے، شاہزیب خانزادہ کے خلاف بات ہو رہی ہے، جیو کے خلاف بات ہو رہی ہے، خاور فرید مانیکا کے خلاف بات ہو رہی ہے، اور اب پھر عمران خان کے حق میں بات ہو رہی ہے، بشرا بی بی کے حق میں بات ہو رہی ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ ہم مخالفت میں کہاں لے آئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی ویلیوز بھلا چکے ہیں، ہم ماؤں بہنوں کی عزت بھلا چکے ہیں، جس گٹر میں ہم گر چکے ہیں، اس گٹر سے نکلنے میں کتنا عرصہ لگے گا، اب یہ سوال جو ہے وہ باقی سوالوں سے زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس سوال کا جواب اب بھی کسی کے پاس ہے نہیں۔ ساتھ ہی میں جاتے جاتے ضرور آپ کو بتاؤں، اس انٹرویو میں خاور فرید مانیکا نے کہا کہ میں بنی گالا میں بیٹھا ہوں، اب بھی اسی گھر میں بیٹھا ہوں جو بنی گالا میں نے تعمیر کروایا تھا، اور یہ شخص ساتھ میں کیا کہتا ہے، یہ شخص کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ کسی اور جگہ پر نہیں ہوں۔ تو پھر 22:51 یعنی 10:51 پر اس انٹرویو میں آواز آتی ہے ٹرین کی، ٹرین گزر رہی ہے، بنی گالا کے پاس سے ٹرین نہیں گزرتی۔ یہ شخص یہاں پر بھی جھوٹ بول رہا تھا، تو یہ جو انٹرویو ہے یہ بھی فیل ہو گیا ہے۔ عمران خان کے خلاف اس وقت جتنی ایفرٹس ہو رہی ہیں، جتنے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں، جتنے انٹرویوز کروائے جا رہے ہیں، جتنے بندے توڑے جا رہے ہیں، ان تمام ایفرٹس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لوگ اب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔